کیا آپ اپنی نیند مناسب مقدار میں پوری کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو عین ممکن ہے کہ آپ اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کا درست استعمال کرنے سے محروم رہیں گے اور زندگی کے کئی اہم فیصلوں میں غلطی کرتے رہیں گے۔ نیند کی کمی کا شکار دماغ بہتر فیصلہ سازی کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ سابقہ صدر بل کلنٹن کا کہنا ہے کہ ان سے زندگی میں ہر اہم غلطی اس وقت سرزد ہوئی جب وہ تھکے ہوئے تھے۔ نیند کی کمی غلط فیصلے کرنے اور غلط اندازے لگانے کا پیش خیمہ ہے۔ انہی غلط اندازوں میں ایک یہ بھی ہے کہ کم نیند کرنے والے لوگ خود کے بارے میں اکثر یہ فخریہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کم سو کر بھی بہتر کام سر انجام دے لیتے ہیں۔ ان کا یہ اندازہ کس قدر غلط ہے، اس بات کا اندازہ بھی وہ اکثر اس وقت تک نہیں کر پاتے جب تک کہ وہ اپنی نیند کو بہتر نہیں بنا لیتے۔ انسانی جسم کی افزائش کے دوران دماغ کے سب سے آخر میں نشو و نما پانے والے حصوں میں سے ایک کا نام نیو کارٹیکس ہے۔ نیو کارٹیکس دلیل اور منطق کے ذریعے فیصلہ سازی جیسے اہم دماغی امور انجام دیتا ہے۔ قیادت اور رہنمائی جیسی اہم صلاحیتیں یعنی لیڈرشپ سکلز کا انحصار بھی دماغ کے اسی حصے پر ہوتا ہے۔ تاہم نیو کارٹیکس ہی دماغ کا وہ حصہ ہے جو نیند کی کمی کی وجہ سے سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ زیادہ دیر تک جاگتے رہنے کا دماغ کی صلاحیتوں پر ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسا کہ خون میں زیادہ مقدار میں الکحل موجود ہونے کا۔ نیند کی کمی چڑچڑے پن اور خراب رویوں کو جنم دیتی ہے۔ نیند کی کمی طبیعت کی خرابی اور کئی امراض کا باعث بھی ہے۔ ذہن اور جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں جو کم نیند کی وجہ سے بری طرح متاثر نہ ہوتا ہو۔ ہمیں اکثر اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ ہم رات کو کسی غیر حل شدہ الجھن کے ساتھ سوتے ہیں اور جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو اس الجھن کا حل اپنے دماغ میں موجود پاتے ہیں۔ پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا دماغ بھی آرام کرتا ہے اور دن بھر سوچنے کا کام کرنے کے بعد رات کو اپنا کام بند کر کے اپنی تھکاوٹ دور کرتا ہے۔ لیکن جدید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ نیند میں جب ہمارا باقی جسم آرام کرتا ہے اس وقت ہمارا دماغ زیادہ فعال ہو جاتا ہے اور بہت سے اہم اور پیچیدہ امور انجام دیتا ہے۔ سونے کے دوران میں گہری نیند کا وہ حصہ جس میں ہم خواب بھی دیکھتے ہیں ریپڈ آئی موومنٹ یا REM سلیپ کہلاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب دماغ ان مسائل کی حقیقت و منطق کو جاننے اور حل تلاش کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے جن مسائل کا دن بھر میں دماغ سامنا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی مسئلے کا حل اچانک سے ہمارے دماغ میں آ جانا، جسے یوریکا مومنٹ کہتے ہیں، اکثر نیند سے بیدار ہونے پر ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں اس پرانی نصیحت کے درست سائنس پر مبنی ہونے کا پتہ بھی چلتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ کسی اہم اور حساس خط و کتابت، بالخصوص ایسی میلز جو جذبات میں اتار چڑھاؤ کا باعث بنے، ان کا جواب راتوں رات دینے کی بجائے سو جانا چاہیے۔ ممکن ہے کہ نیند پوری کرنے کے بعد دیا جانے والا جواب ہمیں کسی پچھتاوے سے بچا لے۔ اب سوال یہ ہے کہ کتنی دیر کی نیند کو مناسب سمجھا جائے۔ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ایک صحت مند بالغ کو رات بھر میں 7 سے 9 گھنٹے سونا چاہیے، جبکہ بچوں کو بہتر نشو و نما کے لیے اس سے بھی زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلیپ فاؤنڈیشن نے مختلف عمر میں نیند کا جو دورانیہ تجویز کیا ہے اس کے مطابق نومولود بچوں کو ایک دن میں 14 سے 17 گھنٹے، چھوٹے بچوں کو 11 سے 15 گھنٹے، اسکول جانے والے چھوٹے بچوں کو 9 سے 11 گھنٹے، ٹین ایج بچوں کو 8 سے 10 گھنٹے، بالغوں کو 7 سے 9 گھنٹے اور 65 سال کی عمر کے بعد 7 سے 8 گھنٹے کے لیے سونا ضروری ہے۔ سلیپ فاؤنڈیشن کی طرح امریکن اکیڈمی آف سلیپ میڈیسن، سلیپ ریسرچ سوسائٹی اور نیند پر تحقیق کرنے والے کئی دیگر اداروں نے بھی نیند کے اسی طرح کے دورانیے تجویز کیے ہیں۔ اگرچہ نیند کی ضرورت کا قطعی دورانیہ، جسے آپٹیمل سلیپ ڈیوریشن یا OSD کہتے ہیں، ہر شخص کی حالت اور حالات کی بنا پر قدرے مختلف ہو سکتا ہے، تاہم تحقیقات بتاتی ہیں کہ 7 گھنٹے سے کم سونا جسمانی اور ذہنی صحت پر برے اثرات مرتب کرتا ہے۔ ہم اپنی روزانہ سونے کی عادت یعنی ہیبیچول سلیپ ڈیوریشن میں جب نیند کو پورا وقت نہیں دیتے تو ہم پر نیند کا قرض چڑھ جاتا ہے، جسے سلیپ ڈیٹ کہتے ہیں۔ نیند ایک ایسا بینک ہے جو نہ صرف اپنا قرض کبھی معاف نہیں کرتا
بلکہ سود سمیت قرض کی واپسی کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر ہم نیند کا قرض جلد نہ چکا دیں تو نیند کا بینک ہمارا اثاثۂ صحت قرق کر لیتا ہے۔ سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق صرف ایک دن کی نیند میں صرف 1 گھنٹے کی کمی کا قرض 4 دن تک اضافی نیند کرنے سے اترتا ہے۔ اگر ہماری ہیبیچول سلیپ ڈیوریشن ہماری آپٹیمل سلیپ ڈیوریشن سے اکثر کم رہے تو ہم پر نیند کا قرض در قرض چڑھتا رہتا ہے، اور جب ہم اس قرض کو اتار نہیں پاتے تو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کھو بیٹھتے ہیں۔ یاد رکھیں، سلیپ ڈیٹ میں یہ ضروری نہیں کہ ہمیں زیادہ سونے کی طلب محسوس ہو۔ مسلسل کم سونے کی وجہ سے ہم کم سونے کے عادی تو ہو جاتے ہیں، مگر ہمارا جسم اور دماغ اس بری عادت کی قیمت چکاتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمیں اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیت میں کمی ہو جانے کا احساس ہوتا ہے تو اکثر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ پر نیند کا قرض ہے یا نہیں، اس کے لیے آپ اپنی آپٹیمل سلیپ ڈیوریشن میں سے اپنی ہیبیچول سلیپ ڈیوریشن کو منفی کریں تو آپ کو ممکنہ نیند کا قرض یعنی پوٹینشیل سلیپ ڈیٹ معلوم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ذمے نیند کا قرض ہے تو اس قرض کو جلد از جلد ادا کریں، اپنی نیند کو بہتر بنائیں اور روزانہ مناسب مقدار کی نیند کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ یاد رکھیں، سونا وقت کا ضیاع نہیں ہے، بلکہ اچھی نیند کرنے کی اہمیت بھی وہی ہے جو اہمیت اچھی غذا کھانے کی اور اچھی ورزش کرنے کی ہے۔ امید ہے یہ معلومات فائدہ مند ہوں گی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔